عرش عرش اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم اور بلند مخلوق ہے جو تمام آسمانوں اور زمین سے بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عرش پر مستوی ہے، جیسا کہ قرآن میں بیان ہوا ہے۔ ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے کیونکہ یہ اللہ ہی کے علم میں ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ قرآن کریم کی وہ آیات شیئر کروں گی جن میں عرش کا ذکر آیا ہے۔ سورہ الحاقہ، سورہ نمبر 69، آیت نمبر 17۔ فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ سورہ زمر، سورہ نمبر 39، آیت نمبر 75۔ اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ سورہ المومنون، سورہ نمبر 23، آیت نمبر 116۔ پس بالا و برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، مالک ہے عرش بزرگ کا۔ سورہ مومن، سورہ نمبر 40، آیت نمبر 7۔ عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرا راستہ اختیار کیا۔ ایک روز کچھ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ لوگ اس وقت مکہ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھ کر بادل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان سے پوچھا، یہ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ ان صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بادل ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا ان میں مزن بارش نہیں ہے؟ ان صحابہ نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش بھی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے پوچھا، اور عنان؟ یہ سن کر سب صحابہ چپ ہو گئے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحاب و عنان میں 500 سال کی مسافت ہے۔ سحاب بادلوں کو کہتے ہیں اور عنان یہاں بارش کے میننگ میں یوز ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک راستہ کھلا ہوا صاف ہے، اور 7ویں آسمان کے اوپر اور نیچے خلائی بحر ہے، جیسا زمین اور پہلے آسمان کے درمیان ہے۔ 7ویں آسمان کے اوپر 8 چڑھائیاں ہیں، بالکل ویسی ہی جیسی زمین اور پہلے آسمان کے درمیان میں ہیں، جن کے بعد نشیب و فراز ہیں، عرش کی پہنائی ہے جو عرش الہی کہلاتی ہے، اور اتنی بلندیوں سے اللہ تعالیٰ کو بنی آدم کے ہر عمل کا علم ہوتا رہتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ امام رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں مروی ہے، جسے ابو داؤد، ابن ماجہ اور ترمذی نے اپنے ہاں نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس حدیث کو ترمذی نے حدیث حسن بتایا ہے۔ ایک بار جب صحابہ کرام میں بحث چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس ہے تم پر، کیا تم عرش و فرش اور ارض و سماوات اور ان کے درمیان جو خلائی فضا وغیرہ ہے اس کے بارے میں اتنا نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ان سب پر محیط اور اس کی ذات پاک عظیم ترین ہے۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا کرو تو اس سے فردوس کا سوال کیا کرو، جو جنت کے اعلیٰ و اوسط درجات میں ہیں، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ سورہ المعارج، سورہ نمبر 70، آیت نمبر 4 میں آتا ہے، فرشتے اور روح اس کے پاس چڑھ کر جاتے ہیں ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ اس کے مطابق ملائکہ اور روح کے یومیہ صعود کی مسافت 50,000 سال کی مسافت کے برابر ہے، اور یہ کہ عرش سے زمین کی طرف فرشتوں اور روح کی یہ آمد و رفت ہر بار 50,000 سال کی مسافت کے برابر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرسی کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس ذات پاک کے قبضے میں میری جان ہے اس کی قسم، 7 آسمان اور 7 زمینیں، زمین کے 7 طبقات، اس کے ماں سوا کہ وہ کرسی کے گرد نزدیک حلقہ بنائے ہوئے ہیں، اور کرسی بھی اس حلقے میں شامل ہے، اور کچھ نہیں، اس لیے جس طرح کسی اصل شے کو حلقے پر فضیلت ہوتی ہے، اسی طرح عرش کو کرسی پر فضیلت حاصل ہے۔